سبيل الدموع سبيل مريح. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. فرصت اگر ملے تو مجھے پڑھنا ضرور، فرصت اگر ملے تو مجھے پڑھنا ضرور، میں تمہاری الجھنوں کا مکمل جواب ہوں. صاحب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو موضوع میری زبان اور ذہن کو روشن تر کرنے لگا ہے وہ موضوع اہمیت قرآن. ساتھیوں، قرآن ایک مکمل ضابط حیات ہے. کون سی مشکل، کون سی الجھن جس کا حل اس میں موجود نہیں. یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا خط ہے جو ہماری طرف بھیجا گیا ہے. اگر ہمارے دوست کا خط ہماری طرف آئے اور وہ کسی ایسی زبان میں ہو جو ہم نہ پڑھ سکے تو ہماری ہر ممکن کوشش ہوگی کہ کوئی ہمیں بتا دے کہ اس خط میں ہمارے دوست نے ہمارے لیے کیا لکھا. مگر افسوس، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آ گئی اس کتاب کے بارے میں ہمیں کبھی بھی یہ تجسس نہیں ہوا کہ اس میں لکھا کیا ہے. ساری زندگی گزر جاتی ہے اس کو بغیر جانے اور سمجھتے رہتے ہیں. مخصلی غلاف میں ایک اونچی جگہ قرآن رکھا ہے، مخصلی غلاف میں ایک اونچی جگہ قرآن رکھا ہے، اس مصلحت کے خزانے کو باندھ رکھا ہے. ساتھیوں، قرآن کریم روحانی اور جسمانی دونوں قسم کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات، آفات اور بیماریوں میں قرآن کے ذریعے علاج کرنے کی تلقین فرمائی. قرآن پاک کے سامنے کوئی باطل نہیں ٹھہر سکتا. ظالموں کی طاقت، جابروں کی تدبیریں اور دشمنوں کی سازش قرآن پاک کے سامنے ایک بلبلے سے بھی زیادہ کمزور ہے. قرآن پاک کا نور بدخواہوں کی آنکھوں کو بے نور کر دیتا ہے. ہم نے قرآن پاک کے سامنے بادہ دشمنوں کو غائب اور خاسر ہوتے دیکھا. افریقہ کا کالا جادو قرآنی آیات کے سامنے ٹوٹتے بکھرتے اور بھاگتے دیکھا. ہندوستان کے جوگی، پنڈت اور سادھو اس کلام کے آگے بے بس ہو گئے اور پکار اٹھے کہ یہ بہت اعلیٰ کلام ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مگر سامعین کرام، آج کئی مسلمان قرآن پاک کو چھوڑ کر ناپاک سفلی علوم کا سہارا لیتے ہیں. قرآن پاک اپنی قوت، شفا اور شان کے ساتھ موجود ہے، مگر مسلمان جاہل اور لالچی عاملوں کے در پر اپنا ایمان اور عقیدہ اور مال تباہ کر رہے ہیں. تمہیں کوئی چھوڑ جائے تو تم رو دیتے ہو، تمہیں کوئی چھوڑ جائے تو تم رو دیتے ہو. تم جو قرآن اور نماز کے بغیر جیتے ہو اس کا کیا. ساتھیوں، آئے قرآن کی طرف لوٹ چلے. یہ ایک سچی، پختہ اور مضبوط کتاب ہے. اس کی رحمت، یہ ہمارے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے. اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ساتھیوں، امت کے ایک علم میں شفا بالقرآن کا ہمیشہ معلوم رہا ہے. اس کی برکت اور احادیت سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہو سکتا. یہ راز تو خود قرآن کھول رہا ہے، یہ راز تو خود قرآن کھول رہا ہے، لہجے میں محمد کے خدا بول رہا ہے. ساتھیوں، معزز سامعین کرام، آج کے دور میں جب کہ ایک مسلمان کالے علم اور دوسری بہت سی خرافات کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، اس پرفتن دور میں نبی قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات کے ذریعے علاج کو فروغ اور آیت قرآنی سے عام لوگوں کو مشکلات اور بیماریوں سے نجات دلانے کے لیے بہت سے صاحب علم اور صاحب فیض اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. لہٰذا ہمیں ان صاحب علم لوگوں سے روابط بڑھانے چاہیے. ساتھیوں، اگر ہم نے دین و دنیا کی تعلیمات حاصل کرنی ہے تو قرآنی تعلیمات حاصل کر کے اسے اپنی زندگی میں اپنانا ہوگا. نہیں تو بقول علامہ اقبال، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. شکریہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.